ہم اپنے بچوں کو جو ان کی عادات ہیں، جو ان کی ٹریننگ ہے، جو ان کو ہم نے سکھانا ہے، وہ کس ایج میں سکھائیں؟ ایک 3 سال کا بچہ جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. 3 سال کا بچہ بہت آرام سے، اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے بچے میں یہ نوٹ کریں کہ اس میں بدتمیزی کا ایلیمنٹ ہے، یہ کیا ہے 2 سال 3 سال میں اس سے چھٹکارا کب پانا ہے؟ کیا اسی وقت اس کو روکا جائے یا ایک 5 سال کی ایج میں جا کے اس کو سمجھایا جائے؟ آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کس کام سے آپ نے بچے کو منع کرنا ہے اور کس کام سے آپ نے بچے کو نہیں منع کرنا. جو 2 ہے نا وہ ٹیریبل 2 ہے. 2 سال میں بچے نے ٹینٹرمس تھرو کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈیپینڈنس سیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ میں نے خود مختار کیسے ہونا ہے، اسے ہر چیز خود کرنی ہے. میں والد بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بچے کو فوراً ڈانٹتے ہیں. یہ نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے بچے کے اوپر؟ میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ نا شاؤٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات سنے، وہ ایک ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، وہ ایک ضد کر رہا ہے، آپ اسے کان میں جا کے اس سے بات کریں، وسپر کریں ویری ویری چیز. میں کہتی ہوں وسپر ناٹ شاؤٹ. اٹس ناٹ، آئی نو اٹس ناٹ ایزی. یہ کوئی ایک دفعہ میرے شاید کہنے میں بہت آسان لگ رہی ہوگی بات اور پریکٹیکلی کرنا مشکل ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کنسسٹنسی رکھیں گے نا تو 4th 5th ٹائم میں جا کے آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بطور والدین ہم اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ان کی عادات ہیں، جو ان کی ٹریننگ ہے، جو ان کو ہم نے سکھانا ہے، وہ کس ایج میں سکھائیں؟ جیسے بندہ سمجھتا ہے کہ یار، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو بھی منع نہ کرو، وہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ابھی تو آپ اس کو سکھا ہی نہیں سکتے، ابھی تو اسے شرارتیں کرنے دیں، ابھی تو جو بدتمیزی وہ کر رہا ہے اسے کرنے دیں. تو کون سی ایج ہے جس میں بچے کو عادات اور اچھی باتیں اور مینرزم جو ہے وہ سکھایا جائے؟ اچھا، اس میں ایک اور کیسے سکھایا جائے، یہ بھی سوال ہے. جی، یہ چیز ہے کہ بچہ جو سیکھتا ہے وہ تو پیدائش کے بعد سے سیکھنا شروع ہو گیا. جو میں آپ بتایا نا، فرسٹ ٹچ سے ہی وہ سیکھنا شروع ہو گیا. سیکھنے کا عمل تو تب سے شروع ہو گیا. اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس ایج پہ ہم نے کون سا بیہیویئر سکھانا ہے بچے کو. جیسے مینرزمس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو عموماً ایک 3 سال کا بچہ جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے کہ اچھا میں نے باری لینی ہے. وہ سیکھ سکتا ہے کہ اچھا میں نے ماما کی ہیلپ کرنی ہے کسی بھی ایک گھر کے کام میں. ہم عموماً کہتے ہیں وہ اتنے چھوٹے بچے کو کام پہ لگا لیا، جبکہ یہی وہ طریقہ ہے جسے آپ اسے اسکرین سے دور رکھیں گے. ایک والدہ جنہوں نے گھر میں کام کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے انہوں نے اور بچے کو بھی دیکھنا ہے. تو میں کہتی ہوں آپ اپنے ساتھ بچے کو لے جائیں. ایک قمیض اس کو پکڑائی، باقی آپ نے کپڑے پکڑے، جا کے آپ نے واشنگ مشین میں ڈالے، اگلا اس کو اٹھا کے کہا ڈالو واشنگ مشین میں. ایسی ٹائم اسپینڈ ہوگا نا اس کا. آپ کچن میں گئی ہیں کھانا پکانے، اس کو ایک چیئر دے دیں، چمچ دے دیں، پلیٹ دے دیں، وہ اس کے ساتھ بجائے، اس کی ٹرین بنائے، وہ جو مرضی کرے اس چمچ پلیٹ کے ساتھ، وہ کھیلتا رہے گا. آتے جاتے اس کو کوئی چیز اس پلیٹ میں رکھ دی، وہ کھا بھی لے گا. تو اپنے ساتھ لے کے جائیں کچن میں. یہ نہ کریں کہ اچھا میں اس کو ٹی وی لگا کے بٹھا دیتی ہوں اور خود میں کچن میں کام کر کے آ جاتی ہوں. اس کو انوالو کریں اپنے ساتھ گھر کے کام. اور 3 سال کا بچہ بہت آرام سے، اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے ویسے، لیکن 3 سال کا تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. آپ نے روٹی بنانی ہے، آپ ساتھ اس کو اوپر کر کے تھڑی پہ بٹھا لیں اپنے اس طرف، اور آپ روٹی بنا رہی ہیں، اس کو ایک چھوٹا سا آٹے کا پیڑا دے دیں. وہ اسی سے بہت کچھ سیکھنا شروع کرے گا. ہاتھ میسی کرنا سیکھے گا، پھر اس کو اتارے گا، پھر اس کو دیکھے گا، اچھا آپ کو دیکھ کے کاپی کرنا سیکھے گا. یہ سب اس کے لرننگ ایکسپیرینسز ہیں. اچھا، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بہت چھوٹی ایج ہے، مطلب 1 سال کا، جب چلنا اس نے شروع کر دیا، تو اس کو کلین اپ کا کانسیپٹ دینا شروع کر دیں. جیسے جب اس نے کھیل لیا ہے، کہیں چلاؤ لیٹس کلین اپ، آپ نے ایک چیز اٹھا کے جو بھی کھلونا کا ڈبہ ہے اس کے اندر ڈالی اور اس بچے سے بھی ڈلوائی وہ چیز. پھر ایک آپ نے ڈالی، ایک بچے نے ڈالی. اس سے آپ نے بچے کو سکھا دیا کہ اچھا میں نے اپنے چیزوں کی خود حفاظت کرنی ہے. یا آپ نے کہہ دیا اچھا یہ گلاس لے کے یہ ادھر رکھو، یہ جو جاؤ بابا کو دو. ٹھیک ہے. دیز آر دا اسمال تھنگس جو آپ اپنے بچے کو سکھانا شروع کر سکتے ہیں فرام اے ویری ارلی ایج. اگر آپ اپنے بچے میں یہ نوٹ کریں کہ اس میں بدتمیزی کا ایلیمنٹ ہے، 2 سال 3 سال میں جب آپ اس کی بات نہیں مانتے تو وہ چیزیں توڑتا ہے یا پھینکتا ہے، یہ کیا ہے 2 سال 3 سال میں اس سے چھٹکارا کب پانا ہے؟ کیا اسی وقت اس کو روکا جائے یا ایک 5 سال کی ایج میں جا کے اس کو سمجھایا جائے؟ اچھا، اس میں میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ نے نا اپنی چوز یور بیٹلس. ٹھیک ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کس کام سے آپ نے بچے کو منع کرنا ہے اور کس کام سے آپ نے بچے کو نہیں منع کرنا. جو 2 ہے نا وہ ٹیریبل 2 ہے. 2 سال میں بچے نے ٹینٹرمس تھرو کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈیپینڈنس سیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ میں نے خود مختار کیسے ہونا ہے، اسے ہر چیز خود کرنی ہے. اب اگر آپ اس ایج پہ اس کو پہلے ہی چوائس دے دیں، آپ کو پتا ہے اس نے کپڑے پہننے پہ ضد کرنی ہے، آپ اسے کہیں یہ یا یہ، وہ خود چوز کرے گا. دونوں آپ کی پسند کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے چوز اس سے کروایا.
اچھا یہ والا, اچھا شوز کون سے, یہ یا یہ, دونوں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چوز کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بن جائے گا, لیکن وہ چوز خود کرے گا. تو آپ نے اس کو اس ٹیریبل مومنٹ کا موقع ہی نہیں دیا. اچھا اب ایک بچے نے کسی بات پہ ضد کرنا شروع کر دیا, سو یہ بات آپ کو ایز اے پیرنٹ آپ نے پہلے ہی اپنے مائنڈ میں سوچ لینی ہے اس وقت فٹافٹ, کیا اس نے اگر ٹینٹرم زیادہ تھرو کیا تو میں اس کی بات مان جاؤں گی؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے آپ کے ذہن, اسی وقت مان جائیے. اچھا, اس کے ٹینٹرم کو ورس ہونے مت دیجیے, ورنہ وہ کیا سیکھے گا کہ اچھا میں نے ٹینٹرم ایک بڑا سا تھرو کیا اور مجھے وہ چیز مل گئی. اس کو دیکھ کے بلکہ دوسرا بچہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات. یس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, تو باقی بچے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آپ وہ موقع ہی نہ آنے دیجیے. جیسے بچے کہتے ہیں جی میں ناراض ہو جاؤں گا یا میں ناراض ہو جاؤں گی, اور بچہ پھر فوراً ناراض ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہم اسے مناتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے نا جس پہ آپ بچے کو, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ, آپ یہ چیز نہیں دے سکتے اسے, اور اب اس نے ٹینٹرم تھرو کرنا شروع کر دیا ہے, سو دا اونلی تھنگ آئی ایڈوائز پیرنٹس از کہ بچے کو اپنے ساتھ ہگ کریں اور کہیں اچھا کوئی بات نہیں, اچھا کوئی بات نہیں, تاکہ بچے کو پتا ہو اچھا یہ تو میرے سے بہت پیار کرتا ہے, لیکن چیز یہ میرے لیے, لیکن وہ چیز مجھے نہیں مل سکتی. اچھا کوئی بات نہیں, اچھا کوئی بات, یہ بس. سو یو آر دیئر فار یور چائلڈ بٹ یو کین ناٹ الاؤ دیٹ. تو وہ کبھی نہیں سیکھے گا یہ کہ مجھے دوبارہ یہ چیز مل سکتی ہے. اگلی دفعہ وہ خود ہی کیئرفل ہوگا کہ اچھا یہ چیز نہیں ملی. جیسے میں نے آپ کو کپ والی ایگزامپل دی تھی کہ گرم کپ کو بچہ ہاتھ لگا کے دوبارہ نہیں ہاتھ لگاتا, بیکاز ہی نوز, اس نے ایکسپیرینس کر لیا. جب وہ یہ چیز ایکسپیرینس کر لے گا کہ میری ضد نہیں سنی جائے گی, تو وہ ضد کم نہ کم ہو جائے گا. اچھا ماؤں میں یا پیرنٹس میں والد بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بچے کو فوراً ڈانٹتے ہیں. اب وہ بچہ فوراً رونا شروع کر دیتا ہے یا اس کا منہ بن جاتا ہے, رونا شروع کر دے گا, وہ ساتھ ہی اس کو پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے, اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے بچے کے اوپر؟ میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ نا شاؤٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے بچے کے اوپر. نا شاؤٹ کرنے کا فائدہ اس لیے آپ خود ہی دیکھیے گا کہ وہی بات اگر آپ شاؤٹ کے بجائے وسپر کریں نا بچے کے کان میں, تو وہ زیادہ آپ کی بات غور سے سنے گا. ٹھیک ہے, سو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بات سنے, وہ ایک ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, وہ ایک ضد کر رہا ہے, آپ اس کے کان میں جا کے اس سے بات کریں, وسپر کریں وہی والی چیز. سو میں کہتی ہوں وسپر ناٹ شاؤٹ. ٹھیک ہے, جب آپ وسپر کرتے ہیں نا بچے کی ساری اٹینشن آپ کی طرف ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے سب کے سامنے نہیں ڈانٹا, صرف میری اور ماما کی بات تھی. ٹھیک ہے, وہ زیادہ چانس ہے کہ آپ کی بات مانے گا. اور اس وقت اس کو کوئی ریوارڈ کی بات کر دیں اس کے کان میں, اچھا آپ ماما کی بات مانو گے نا تو آپ کو یہ ملے گا, جو اس کی فیوریٹ چیز ہے. اچھا, تو اس سے بہتر ہو جائے گا. یہ بڑی اچھی آپ نے اور بڑی زبردست ایک ٹیکنیک بتائی ہے. لیکن اب جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بچے کو کوئی چیز بتاتے ہیں یا جو کوئی چیز کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو اس کے کان میں وسپر کر دیں. اچھا اب ہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں یار اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں آنی چاہیے, اور جیسے اسے اپنے کپڑوں کے معاملے میں کپڑے پہننے آنا چاہیے, یا اس کو ہاتھ دھونے آنا چاہیے, یا اس کو کھانا کھانا, یا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. تو بعض لوگ اپنے بچے کو کچھ نہیں کہتے, پلیٹ توڑ رہا ہے تو توڑتا رہے, موبائل پھینک رہا ہے, موبائل خاص کر بچے بہت پھینکتے ہیں, اسکرین بہت توڑتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. شاؤٹ کرنے کا, پبلکلی سب کے سامنے بچے کو ڈانٹنے کا, ایک مزید بھی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کیا اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر؟ اور سیکنڈ یہ کہ چونکہ اب بچے بہت تیز ہیں, ہم سے تیز ہیں بچے, اب آج کل کی جو جنریشن ہے, ان کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی, ایک تو دیکھیں پبلک ہیومیلیشن نہ میں اپنے لیے پسند کروں گی کہ ہمیں کوئی پبلکلی ہیومیلیٹ کرے, یہ سب فیملی ممبرس کے سامنے, نہ ہی ہمیں اس بچے کے لیے کرنا چاہیے. آپ اس بچے کو ایسے ہی لیجئے کہ اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے, وہ ہر فیلنگ کو محسوس کر سکتا ہے اور انرجی پازیٹیو اور نیگیٹو لے سکتا ہے. سو آپ نے اس بچے کی بدتمیزی میں اضافہ کریں گے جب آپ اس کو پبلکلی ہیومیلیٹ کریں گے, بیکاز آپ نے اس کے لیے وہ جو ایک جھجک یا ایک باؤنڈری تھی کہ میں نے بیہیو کرنا ہے باقیوں کے سامنے, آپ نے تو اس کی عزت ہی نہیں رہنے دی اس باقیوں کے سامنے. تو اب وہ کیوں بیہیو کرے پھر؟ اگر آپ نے اس کی عزت, اگر آپ نے اس کا ایک امیج اچھا سا بنایا ہوا باقی سب کے سامنے, اور اس کو پتہ ہے بچے اس چیز کو جج کرتے ہیں, تو وہ پھر اچھا بننے کی کوشش کرے گا. جب بھی بچے سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس نے یہ جان بوجھ کے توڑی ہے یا نہیں توڑی ہے. اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں توڑی, مطلب وہ پارٹ آف ٹینٹرم نہیں تھا,
تو اس پہ اس بچے کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہوگا اس وقت. ٹھیک ہے, اس وقت آپ نے صرف جا کے اس کی سیفٹی انشور کرنی ہے. او آپ ٹھیک ہو, سائڈ پہ ہو جاؤ, لگ نہ جائے آپ کو, ٹوٹ گیا, اچھا چلو آؤ لیٹس کلین اپ. وہی والی چیز جو ہم نے پہلے بات کی تھی. ٹھیک ہے, سو اب آبویسلی شیشہ ہے تو آپ اس سے تو نہیں صاف کروائیں گے نا, لیکن وہ آپ کے پاس کھڑا ہو سکتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے. اچھا بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم, ٹھیک ہے, آپ نے خیال رکھنا ہے, اگلی دفعہ آرام سے پکڑنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے سیکھیں گے. ہو سکتا ہے ایک اور دفعہ گلاس ٹوٹ جائے, لیکن تیسری دفعہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, سو اٹس ناٹ, آئی نو اٹس ناٹ ایزی. یہ کوئی ایک دفعہ میرے شاید کہنے میں بہت آسان لگ رہی ہوگی بات اور پریکٹیکلی کرنا مشکل ہوگی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کنسسٹنسی رکھیں گے نا تو 4th 5th ٹائم میں جا کے آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. بچہ اس کو سیکھ جاتا ہے. یس, تو صرف آپ نے اس کو ایک ہینڈل کرنے کا اس سے, اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے ساتھ بانڈنگ کتنی اچھی ہوتی ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو ٹیل یو ایوری ٹائم دے آر ان اے پرابلم, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب بھی وہ مسئلے میں تھے آپ نے فٹافٹ آ کے ان کو ہیلپ کیا.